حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے۔ ناظرین، یہ مختصر سی حدیث مبارکہ جو کہ صرف 3 الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اپنے اندر گہرے اور عمیق حکیمانہ مطالب اور مفاہیم کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اگر اس بات پر غور و فکر کی جائے کہ کس وجہ سے سرور کائنات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کا آئینہ قرار دیا، کیوں ایک مومن کو آئینے سے تشبیہ دی گئی، اور ایسی کون سی صفات اور خصوصیات ہیں ایک آئینے جیسی بے جان چیز میں جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے اور جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ان صفات اور خصوصیات میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ آئینہ بنا کسی غرض، لالچ اور انتقام کے اپنا کام پاک و صاف جذبے سے کرتا ہے، یعنی ہم سے ہمارے عیب بیان کرتا ہے اور ان کی نشاندہی کرتا ہے۔ لہٰذا ایک مومن کو بھی چاہیے کہ اپنے دوسرے مومن بھائی کی عیب کی نشاندہی بنا کسی مفاد و غرض، لالچ اور انتقام کے صرف اس کی اصلاح کی خاطر کرے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آئینہ اس وقت عیب کی نشاندہی صحیح اور واضح کرتا ہے جب تک کہ خود گرد و غبار سے پاک، صاف، واضح اور شفاف نہ ہو۔ لہٰذا اس شخص کو ہی عیب بیان کرنے کا حق ہے جو خود اس عیب سے پاک ہو۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آئینہ سامنے کھڑے شخص کے مقام و منزلت کا لحاظ ہرگز نہیں کرتا، پھر چاہے وہ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، جو جیسا ہے ویسے ہی اس کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کے عیب اور خامیاں بیان کرتا ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ آئینہ ویسا ہی دکھاتا ہے جیسا سامنے والا ہے، نہ تو کچھ بڑا چڑھا کے اور نہ ہی کچھ گھٹا کے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے کسی مومن بھائی کے عیب کی نشاندہی کرنی ہو تو اس سے ویسے ہی بیان کریں جیسا وہ ہے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ آئینہ عیب دکھانے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی اور خوبیوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے عیب اس کو بتانے ہوں تو پہلے اس کی اچھی خوبیاں بیان کی جائے تاکہ اس پر آپ کی باتوں کا اثر بہت زیادہ اور نمایاں ہو۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ آئینہ ہمارے عیب ہمارے سامنے ہی بیان کرتا ہے، نہ کہ پیٹھ پیچھے۔ ہمیں بھی کسی مومن کی غیبت کرنے کی بجائے اس کے عیب اس کے سامنے بیان کرنے چاہیے۔ ساتواں نقطہ یہ ہے کہ آئینہ خاموشی کے ساتھ عیب کی نشاندہی کرتا ہے، نہ کہ چیخو پکار کر کے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے مومن بھائی کے عیب کی نشاندہی خاموشی کے ساتھ صرف اسی سے ہی بیان کرنی چاہیے۔ آٹھواں اور آخری نقطہ یہ ہے کہ آئینے کو اگر توڑ دیا جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اٹھا کر دیکھا جائے تو وہ بھی عیب اور خوبی کو بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا مومن کی بھی اگر بے حرمتی کی جائے تو پھر بھی وہ اپنے ارادے سے منحرف نہیں ہوتا۔